رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر انسان گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اہل ایمان کیونکہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو اس سے شیطان کی انسان کو فتنہ میں مبتلا کرنے کی طاقت متاثر ہوتی ہے، اور وہ مومنین اور اہل ایمان کے اوپر اس طرح وار نہیں کر سکتے جس طرح دیگر ایام میں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان ماہ رمضان میں کثرت سے ذکر و اذکار، استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت اور قیام اللیل میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کرنے کا مطلب حقیقی قید کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو وسوسہ کرنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے اس کو غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے کہ وہ وسوسہ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ مسلمانوں پر نہیں ہوتا۔ اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ شیاطین کو قید کرنے سے مراد تمام قسم کے شیاطین مراد نہیں ہیں، بلکہ خاص قسم کے شیاطین جن کو سرکش شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیاطین ماردے کے جو الفاظ قرآن مجید میں جو ذکر کیے گئے ہیں کہ سرکش قسم کی جو شیاطین ہیں جو زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں اور وہاں سے باتیں چراتے ہیں اور پھر زمین پر لے کر آتے ہیں، اس سے مراد وہ مارد شیطان اور سرکش شیطان ہے، نہ کہ اس سے تمام شیاطین مراد ہیں۔ اور اہل علم نے ایک معنی قید کا یہ بھی کہا ہے کہ شیاطین وسوسہ تو مومنین میں ڈالتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کو اس وسوسے کی تاثیر اہل ایمان پر نہیں ہوتی۔ اگر ہم اہل علم کے ذکر کردہ تمام معنوں کے سامنے رکھ بھی لے تو پھر بنیادی عقیدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کرتے ہیں، تو یہ ایک ایمانی مسئلہ ہے۔ تو ہم ایمان رکھیں گے کہ شیاطین کو واقعی میں اور ایک حقیقتاً قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ ان کی قید کرنے کی کیفیت کو جانتا ہے اور ان کو وسوسہ ڈالنے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہی گمان رکھیں گے کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے اور جو قید کرنے کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا جو مسلمان گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو مومنین کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، اس کے علاوہ مومنین کا اپنا نفس بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے۔ پھر مسلمان کی اپنی جو فطرت ہے جس پر وہ چلا آ رہا ہے، رمضان سے پہلے گناہوں کی، رمضان میں بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر گناہوں سے معصوم مسلمانوں کو قرار نہیں دیا گیا بلکہ شیاطین کی قید کا ذکر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔